بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے علماء کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے بی بی سے توسل کیا۔ دیکھیے وہ بی بی ہے جو جسم کو شفا بھی دے رہی ہے، روح کو غذا بھی دے رہی ہے، نفس کو پاکیزگی بھی دے رہی ہے، اور ذہن و قلب کو علم بھی دے رہی ہے۔ جو جس نیت سے، جس مقصد سے بی بی کی طرف معرفت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، پھر بی بی کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو جس گھرانے میں سب کریم ہوں وہاں کریم اہل بیت کا لقب پالے۔ مردوں میں کریم اہل بیت امام حسن مجتبی ہیں، اور خواتین میں جسے کریمہ اہل بیت کہا گیا وہ بی بی معصومہ قم ہے، کریمہ کا لقب پا لینے والے آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں۔ اور اب جس انداز سے آ رہے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ واقعے کو مکمل کر دوں کہ اب جب یہ پیغام ائمہ کی طرف سے ملا کہ جاؤ قم میں جو قبر ہے وہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا ہے، جو یہاں گم ہوئی تھی وہ وہاں ظاہر ہوئی، لہذا وہاں جا کے توسل کرو۔ تو اب یہاں سے ہجرت اختیار کی، قم پہنچے، اور اب آیت اللہ مرشی نجفی نے پوری زندگی گزار دی اس انداز میں کہ 40 سال بی بی کی قبر کا پہلا زائر اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ آیت اللہ مراشی نجفی ہوتے تھے۔ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ کون ہے، سخت موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی زائر روزے کے دروازے کھلنے سے پہلے موجود ہے۔ اب جو دیکھا کہ کون ہے، تب پتا چلا کہ سب سے پہلے آنے والا زائر 40 سال تک بلا ناغا جس نے اس طرح زیارت کی، وہ وہاں سے شرف نہ ملے گا، وہاں سے علم نہ ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی حدیث قصہ پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کوئی اور ایسی حقیقت ہو جو مجھ پر کھل جائے، لہذا بی بی سے توسل کیا، اور بی بی سے توسل کرنے کے بعد اب جب لکھنا شروع کیا تو خود ان کے جملے موجود ہیں کہ اگر میں 50 سال بھی آیہ تطہیر پر تحقیق کرتا، وقت لگاتا، تب بھی وہ حقائق منکشف نہ ہوتے جو بی بی سے توسل کی برکت سے مجھے حقائق معلوم ہو گئے، ایسے راز جو پتہ چل گئے۔ ملا صدرہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ ملا صدرہ کا بیان ہے، کتنی بڑی شخصیت تاریخ کی ہے، کہ جب بھی مجھے کسی مسئلے میں کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا تب میں توسل کرتا تھا بی بی سے، اور آتا تھا بی بی کی قبر پر اور دامن پھیلا کے کہتا تھا کہ اب یہاں سے میری عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، لہذا اب آپ رہنمائی فرمائیں۔ وہ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسئلے کے لیے وہاں گیا ہوں اور وہ مسئلہ حل نہ ہوا ہو، اس سوال کا جواب نہ ملا ہو۔ تو علماء کی ایک پوری فہرست ہے۔ علامہ طباطبائی، آیت اللہ طباطبائی کیا رتبہ ہے، تفسیر المیزان کے مفسر، ان سے ملنے کے لیے کچھ بڑے شاہی خاندان کے لوگ آنا چاہتے ہیں، پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ملنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے شاہی خاندان کے لوگ تھے، وہ آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے، آپ نے ملنے سے انکار کیوں کر دیا؟ کہا میں نے ملنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ جو مجھ سے ملنے آنا چاہتے تھے ان کی شریعت میں، ان کے اعتبار سے قبروں پر حاضری دینا بدعت ہے، گناہ ہے، لہٰذا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے، مگر مجھ سے مل کے چلے جاتے اور معصومہ کے روزے پہ حاضری نہ دیتے۔ کہا یہ میں نے گوارا نہ کیا کہ کوئی آنے والا آئے اور بی بی کو نظر انداز کر کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ کہا ہوگا بادشاہ تو اپنے دربار کا ہوگا، مگر یہاں تو وہ بادشاہ ہے جو یہاں فقیر بن کے آتا ہے، جو یہاں درویش بن کے آتا ہے، لہذا ملنے سے انکار کر دیا۔ علماء بیان فرما رہے ہیں آیت اللہ عراقی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ جس سے شفا نہیں حاصل ہو رہی، ایک سے ایک طبیب سے رجوع کر لیا مگر شفا نہیں حاصل ہوتی، بی بی سے توسل کیا، شفا حاصل ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو جسموں کو شفا دے رہی ہیں، جو روحوں کو غذا دے رہی ہیں، جو قلوب کو منور فرما رہی ہیں، وہ بی بی کریمہ اہل بیت ہیں، وہ بی بی کریمہ اہل بیت ہیں۔ کیا شان ہے۔ ایک شخص کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے ابو الفضل مازندرانی۔ یہ فالج کا اس پر اثر ہو گیا، ہر طبیب کے پاس گیا مگر شفا حاصل نہیں ہوئی۔ آخر میں امام کے در پہ آیا، مولا دنیا کے طبیبوں نے مایوس کر دیا، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے امام رؤوف مجھے شفا عنایت فرمائیے، میں آپ سے توسل کر رہا ہوں۔ ہر شب آتا امام کی خدمت میں آ کے گریا کرتا، لیکن
شفا حاصل نہیں ہو رہی. آخر ایک دن آ کے بہت گڑ گڑایا کہ مولا دوسروں کو شفا مل رہی ہے, دوسروں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں, اور میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, مولا مجھ کو میری سنوائی نہیں ہو رہی. اور پھر یہ کہہ کے واپس پلٹا کہ مولا میں کل پھر آؤں گا. اور پھر دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ امام اپنی بہن سے محبت بہت کرتے ہیں, لہذا اب امام کو بہن کا واسطہ دے کر, اب امام کو بہن کے وسیلے سے امام تک پہنچوں گا, امام میری بات کو ٹالیں گے نہیں. کہتا ہے کہ میں سو گیا, خواب میں دیکھا کہ شہزادی تشریف لائیں اور کہتی ہیں کہ قم آؤ میں تم کو شفا دوں گی. اس نے خواب ہی میں عرض کی کہ میرے لیے تو آنا ممکن نہیں ہے, میں تو چند قدم چل نہیں سکتا. اور پھر امام کے روزے پر آیا اور امام سے پھر توسل کیا, پھر امام سے گڑ گڑا کے دعا کی. واپس آیا, رات میں پھر وہی پیغام ملا کہ قم آؤ میں تم کو شفا دوں گی. کہتا ہے جب 3 مرتبہ یہی ہوا تب اس نے اپنے عزیزوں سے کہا کسی طرح مجھے قم پہنچا دو. قم پہنچا اور بی بی کے روزے پہ حاضری دی. پہلا ہی دن تھا حاضری کا کہ ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اب تمہیں شفا مل چکی ہے. اس نے کہا میرے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہے, کہ تم اٹھنے کی کوشش تو کرو. وہ کہتا ہے اب جو میں کھڑا ہوا تو مرض کا کوئی نشان تک باقی نہ تھا. کہ ایک شیعوں کی جماعت آئی ہے امام سے سوال کرنے کے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے. امام سے ملاقات کرنے کے لیے شیعوں کی ایک جماعت آئی ہے. امام شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں. یہ کچھ سوالات اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. انہوں نے گھر میں وہ سوال بھیجوا دیے کہ کل جب امام تشریف لے آئیں گے, سفر سے آئیں گے, تھکے ہوئے ہوں گے, تو اطمینان سے ان سوالات کو دیکھ کے ان کے جواب تحریر کر دیں گے, ہم پھر کل آئیں گے اور اپنے یہ جواب لے کے چلے جائیں گے. اگلے دن جب یہ پہنچے تو اس وقت تک امام پہنچے نہیں ہیں, امام واپس نہیں تشریف لائیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں, پھر کسی موقع پہ آئیں گے تب امام سے وہ سوالات کر لیں گے. یہ رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ جو سوالات کا پرچہ انہوں نے دیا تھا وہ گھر سے واپس آیا اور ہر سوال کا جواب لکھا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا یہ جواب کس نے لکھا؟ کہا یہ جواب امام کی دختر بی بی معصومہ قم نے لکھا ہے, بی بی فاطمہ نے لکھا ہے. یہ جواب لیے ہوئے یہ واپس پلٹے. راستے میں اتفاقاً امام سے ملاقات ہو گئی. امام شہر میں آ رہے ہیں, یہ باہر جا رہے ہیں. امام سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ مولا ہم آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے, سوالات یہ تھے, آپ کے گھر میں یہ سوال پیش کر دیے, آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی, آپ کی بیٹی نے جوابات دے دیے, مگر آپ بھی ایک نظر ڈال لیں, آپ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ یہ جوابات جو ہم آپ سے لینے کے لیے آئے تھے ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں. امام نے ان جوابات کو دیکھا اور اس کے بعد جو جملہ کہا وہ بہت قابل توجہ ہے. امام نے کہا فداہا ابوہا, تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. امام معصوم کسی کے لیے کہہ دیں کہ باپ قربان ہو جائے, یہ ہمیں تاریخ معصومین میں 2 جگہ نظر آیا. یا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ یہ باپ اپنی بیٹی پہ قربان ہو جائے, یا امام کاظم نے بی بی معصومہ کے لیے کہا کہ یہ باپ اپنی بیٹی پہ قربان ہو جائے.